یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تاکہ وہ ان کو ختم کر سکے۔ پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو، تو انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ راستہ اتنا لمبا تھا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و دولت کے ساتھ یہاں سے نکل گئی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لیکن جب فرعون مصر اور اس کے لشکر نے یہاں سے گزرنا چاہا تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون کے مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا، جبکہ باقی کے لشکر کا کوئی نام و نشان نہ بچا۔ یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو ایک شخص نے ساحل پر اس کی پڑی لاش کو پہچان لیا اور موجودہ وقت کے فرعون کو جا کر بتایا، تو فرعون کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ محل واپس لایا گیا اور اس کو مثالہ لگا کر تابوت میں محفوظ کر لیا گیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف اسی قوم کو مثالہ لگا کر لاش کو محفوظ کرنے کا فن آتا تھا۔ اس فرعون کی لاش کو محفوظ کرتے وقت مصریوں سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس کی لاش پر نمکیات کی ایک تہہ تھی جو سمندر میں پڑے رہنے کی وجہ سے بنی تھی۔ اس تہہ کو صاف کیے بغیر مصریوں نے اس کی لاش کو مثالہ لگا کر حنوط کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان فرعونوں کی شان و شوکت اور ان کا بنایا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ بس لوگوں کے ذہنوں میں اور کتابوں میں ہی زندہ رہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اور اسی سلسلے میں فرعون کی ایک محفوظ کی گئی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت پر تمام مسلمانوں کا ایمان تو تھا، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس فرعون کی لاش کو کہاں اور کس طرح محفوظ کیا گیا ہے، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ آیت نعوذ باللہ غلط ثابت ہوتی تو اس وقت کے مسلمان قرآن کریم کی باقی آیتوں کا یہودیوں اور کافروں کے سامنے کیسے دفاع کرتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے قرآن پاک نے ہر دور میں خود کو اور اپنی ہر ایک آیت کو منوایا ہے۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور کو فرعونوں کی حدود شدہ لاشوں تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کے ساتھ موجود قیمتی سونا چاندی اور جواہرات کو چرا سکے۔ خفیہ راستہ مل جانے کے بعد اس راستے کو سن 1891 تک کھودا گیا تو دوسری ممیز کے ساتھ ساتھ اس غرق ہو جانے والے فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیز کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں پر ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، تو اس فرعون کی لاش پر جمی نمکیات کی تہہ سے یہ پکا ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے عبرت بنایا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اس کی جانب امڑ پڑے۔ تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد سب ماہرین نے یہ تصدیق کی کہ دوسری تمام لاشوں سے زیادہ نمکیات اس فرعون کی لاش پر موجود ہیں جنہوں نے اس کی لاش کو گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد فائنلی اس فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے میوزیم میں رکھوا دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب اس فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو اس وقت کے فرانس کے صدر اور اعلیٰ عہدیدار اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں اس کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجی دستوں نے باقاعدہ اسے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد اس کی ممی کو ماہرین کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکوئے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک سٹڈی سے تمام لاش کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات اور نمکیات ابھی تک موجود ہیں، یعنی کہ یہ بات کنفرم تھی کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مگر اتنے بڑے بادشاہ کی موت اور وہ بھی اتنی بری، تو سوچنے کی بات تھی کہ اس وقت کے بادشاہ تو بڑے شان و شوکت اور ہیرے جواہرات کے ساتھ دفن کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ حیرت کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوششیں کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے اس کی لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔
کیونکہ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھا تو اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اس ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ اور اس کے سمندر میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ جب اس ڈاکٹر مورس نے ترجمہ سنا تو وہ چلا اٹھا کہ واقعی ہی یہ کتاب سچی ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس ڈاکٹر نے وہاں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتم خامین کو طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ جدید ریسرچ اور سائنسی ٹیکنالوجی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ فرعون بالکل نازک جسم کا مالک تھا اور اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اور والدہ کے DNA ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بیماریوں اور کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ آپس میں بھائی بہن تھے۔ یہ فرعون آج سے 3500 سال پہلے مصر کا بادشاہ تھا جو آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔